لیکن بیسیکلی جو میں نے چیز سیکھی ہے کہ ان ارکان کا مقصد کیا ہے، جو نیت رکھتا ہو عمرہ پہ جانے کی یا حج کی، تو میرا بھی آپ لوگوں کو یہی مشورہ ہوگا کہ اپنے السلام علیکم جی، کیسے حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں، اور میرے خیال میں جس جگہ پہ موجود ہوں وہاں پہ خیریت بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور ابھی ہم لوگ مکہ ٹاور کے نیچے کھڑے تھے کبوتر چوک کے پاس، لیکن ہم لوگوں کو انٹرنس نہیں مل رہی تھی چونکہ حرم پاک کا ایریا بہت بڑا ہے، ہر طرف سے گیٹس ہیں، اور ہم لوگوں کی یہ فرسٹ اٹیمپٹ تھی تو پتہ بھی نہیں تھا اس طرح سے۔ تو خیر، جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ولاگ میں بتایا تھا کہ ہم لوگ ہوٹل میں آ گئے تھے، احرام وغیرہ کی نیت ہوئی تھی، تو ڈائریکٹ ہم نے عمرہ کرنے ہی جانا تھا۔ تو عمرہ کرنے کے لیے ہم آ تو گئے، اور رات کے تقریباً ابھی 12 کا ٹائم بج رہا تھا۔ اتنی تھکاوٹ ہوئی تھی، لیکن عمرہ کرنے کی اتنی ایکسائٹمنٹ تھی نا کہ ابھی جائیں گے، جو پہلا منظر ہوگا وہ پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ اینڈ آئی ایم ریئلی سوری کہ وہ جو فرسٹ ایکسپریشنز ہیں وہ میں فلم نہیں کر پائی، کیونکہ وہاں پر جب آپ فرسٹ ٹائم دیکھتے ہیں نا تو آپ بس عجیب سا ہی منظر ہوتا ہے، اس میں آپ کو دنیا کی ہر چیز بھول جاتی ہے کہ آپ نے کچھ فلم کرنا تھا، آپ نے کچھ ریکارڈ کرنا تھا، کچھ بھی نہیں یاد رہتا۔ بٹ پھر بھی میں نے کوشش کی کہ میں چھوٹی چھوٹی کلپس لے سکوں ان لوگوں کے لیے جو لوگ میری طرف فرسٹ ٹائم دیکھ رہے تھے، اور جنہیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ حرم پاک کا اندرونی ایریا کیسا ہوتا ہے، کیسے گیٹس ہوتے ہیں۔ یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، اور میں دیکھ بھی سکتی تھی، بٹ میں نے جانے سے پہلے نہیں دیکھی، کیونکہ میں فیل کرنا چاہتی تھی اپنی وہ جو ریئل ایکسپریشنز، ریئل ایموشنز ہیں جو فرسٹ ٹائم آدمی دیکھتا ہے نا، تو وہ اگر پہلے سے ہی بہت زیادہ اپنے ویڈیوز دیکھی ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے نہیں دیکھی تھی۔ اور پھر بعد میں مجھے یہ بات ریئلائز بھی ہوئی کہ میں نے بالکل ٹھیک ڈیسیژن کیا تھا نہ دیکھ کر۔ فرسٹ ایکسپریشنز کی اگر میں بات کروں تو میرے خیال میں اس کے بارے میں بات کرنا ٹوٹل وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ وہ وہاں پر موجود ہر مسلمان کے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہی ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک ایسا رقت آمیز منظر ہوتا ہے نا کہ بڑے تو بڑے، چھوٹے بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ینگ بچے دیکھے ہیں جن کی عمر مطلب ٹین ایجر تھے، اور وہ لپٹ لپٹ کے رو رہے تھے۔ بڑوں کو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ سارا نالج بھی ہوتا ہے کہ ہر چیز کی کیا اہمیت ہے، اور اس کی وجہ سے انہیں ڈبل مطلب ان کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن بچوں کو تو اتنا نالج بھی نہیں ہوتا۔ ہم بچپن سے ایک بات سنتے ہیں کہ ہمارا رب بہت عظمتوں والا ہے، بہت جاہ و جلال والا ہے، لیکن میں نے جو پریکٹیکلی دیکھا ہے وہ وہیں پہ جا کے دیکھا ہے کہ دن ہو یا رات ہو، دھوپ ہو چھاؤں ہو، کڑکتی دھوپ میں بھی لوگوں کے طواف کرنے میں، لوگوں کے جو جھکنے والے لوگوں کی تعداد ہے اس میں کوئی ذرا سی بھی کمی نہیں آئی۔ لاکھوں کے حساب سے لوگ طواف کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، جیسے اذان ہو جاتی ہے پورا مکہ شہر میں نا لوگ سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ حرم پاک کے ساتھ والے ایریا میں ہر کسی کی یہی لالچ ہوتی ہے کہ وہ حرم پاک میں جا کے نماز ادا کرے، لیکن وہ اتنا فل ہو جاتا ہے کہ جیسے مطلب کوئی جگہ نہیں ملتی، گیٹس اکثر بند ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے طواف ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہو گئے تھے، اور اب ہمیں سعی کرنے جانا تھا، اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی صفا مروہ۔ اور مجھے پتہ ہے آپ کو ایمان کی بہت زیادہ ٹینشن تھی، اب دیکھیں ابھی بھی اس کی جمائیوں سے کیا حالت ہو رہی تھی، کیونکہ بچی تھی نا، اور پورے دن کا سفر، اور پھر رات کو عمرہ کرنا، اور اس وقت رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا، اور اب ہمیں صحیح کرنے جانا تھا صفا مروہ۔ اور صفا مروہ کی چونکہ چکر میں نے سنا ہوا تھا کہ کافی لمبے ہوتے ہیں، پتہ نہیں تھا، لیکن جب کیے تو پھر مجھے احساس ہوا کہ ایمان کے لیے کافی مشکل ہے، اور تھوڑا سا میری امی کے لیے بھی مشکل تھا، لیکن ماشاءاللہ سے میری امی نے بھی اچھے سے پرفارم کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بھی ہمت دی۔ ایمان نے بھی بہت اچھے سے، جیسے ہم نے ادا کیا اس نے بھی ایسے ہی ایمانداری سے ادا کیا۔ قبول کرنے والی صرف وہی بڑی ذات ہے جو ہماری عبادات کو، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو، کیونکہ ہمیں کوئی بھی طریقہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی پراپر تو آتا نہیں ہے، ہم نے جو سنی سنائی چیزیں ہیں اسی پہ ہی ہم لوگ مطلب عمل کرتے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اور یہ جو صفا مروہ کے درمیان میں جہاں پہ یہ گرین لائٹس ہوتی ہیں، وہاں پہ جو جینٹس حضرات ہیں نا، انہوں نے دوڑنا ہوتا ہے، عورتوں نے نہیں، صرف مردوں نے دوڑ لگا کے اس چیز کو کراس کرنا ہوتا ہے۔ تمام ارکان بہت ہی زیادہ اسپیشل تھے اور بہت ہی زیادہ مزہ آیا، لیکن میرے لیے چونکہ ظاہر پہلی دفعہ تھی اور مجھے بہت عجیب سا بھی لگا، لیکن بیسیکلی جو میں نے چیز سیکھی ہے کہ ان ارکان کا مقصد کیا ہے، تو میرے خیال میں ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے اندر جو اپنی چھوٹی سی میں ہوتی ہے نا، بس اس کو مارنا ہوتا ہے۔
کیونکہ آپ نہیں ہوتے ہیں بھائی، جو کر رہا ہوتا وہ رب ہوتا ہے، اور اسی نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ کے ڈریسنگ ہے عمرہ کے دوران، آپ لوگوں کی یہ جو مردوں نے ٹن کروانی ہوتی ہیں، عورتوں نے بال کٹوانے ہوتے ہیں، بہت باپردہ رہنا ہوتا ہے، تو اس کا بیسیکلی مقصد تو یہی ہے کہ آپ کو اپنی جو یہ چھوٹی سی انا ہوتی ہے نا، اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر ماشاءاللہ سے ہمارا عمرہ وغیرہ ادا ہو چکا تھا۔ ہم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے، اور جیسے ہی آپ حرم پاک سے نکلے نا، تو یہ خوبصورت سا منظر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ٹمپریچر دن میں زیادہ ہو تو اس دن اس طرح سے مسٹنگ ہوتی ہے، اور اتنا کو خوبصورت لگتا ہے کبوتر چوک پہ۔ اور کبوتر چوک تو بہت زیادہ فیمس چوک ہے بھائی۔ جب آپ پاکستان سے بھی جا رہے ہوتے ہیں نا، تو سب لوگ یہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو رہائش ہے نا، وہ کبوتر چوک کے نزدیک لینی ہے، تاکہ آپ کم سے کم ٹائم میں حرم پاک میں جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی بھی انسان جو نیت رکھتا ہو عمرہ پہ جانے کی یا حج کی، تو میرا بھی آپ لوگوں کو یہی مشورہ ہوگا کہ اپنے ٹریول ایجنٹ سے آپ لوگوں نے یہ ضرور کنفرم کرنا ہے، کیونکہ نا یہاں پر جو ٹریول ایجنٹس ہیں وہ اکثر اوقات یہی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، لیکن جب آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں نا، تو آپ کی رہائش اتنی نزدیک نہیں ہوتی، اور پھر آپ کا کچھ ہو بھی نہیں سکتا، مطلب کوئی سلوشن اس کا بچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ٹریول ایجنٹس دھوکہ دیتے ہیں نا، تو آپ لوگوں نے ان چیزوں سے خیال رکھنا ہے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ اس طرح کا کوئی دھوکہ نہیں ہوا، کیونکہ ڈر ہمیشہ یہاں سے جاتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ بتاتے اور ہیں، کرتے اور ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے، جو ہمیں پیکیج میں چیزیں ملی تھیں، جو زیارات تھیں، وہ سب ہم نے کی ہیں۔ اور اسی طرح سے جیسا انہوں نے ہمیں پاکستان سے بتایا کہ جی اتنے ڈسٹنس پہ آپ کی رہائش ہوگی، تو ویسی ہی تھی۔ وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ نا آپ کی رہائش کا بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی رہائش دور ہوتی ہے تو آپ اس طرح سے عبادت میں اپنا وقت نہیں گزار سکتے ہیں، تو رہائش کا خیال رکھنا یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، میں نا یہ سارے رینڈم کلپس لیتی رہی ہوں، کیونکہ یہ سب اتنی پیاری چیزیں تھیں، اتنی قیمتی چیزیں تھیں، جیسا کہ ہم سوچتے تھے یا ہم دیکھتے تھے، تو ویسا جب ریئل میں دیکھا تو میرا دل کیا کہ میں اس کو نا ہمیشہ کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھ لوں، اپنی یادوں میں۔ آپ کو پتہ ہے ہم جو ایک دنیا میں رہتے ہیں نا، وہ بالکل ایک اور سی دنیا، اور جب ہم حرم پاک میں جاتے ہیں نا، تو وہ ایک بالکل ہی الگ سی دنیا ہے، اور وہ اتنی کو خوبصورت اور پرسکون سی دنیا ہے نا، جس میں آپ کو دنیا کی کوئی ہوس نہیں، دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی دنیا کا غم نہیں ہے آپ کے پاس۔ حالانکہ وہاں پر جانے والے زیادہ تر لوگ بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں، جن کی کوئی نہ کوئی مرادیں ہوتی ہیں، اور وہ اپنے رب کے دربار میں حاضری دے کر اور اپنی جو دعاؤں کو، التجاؤں کو اپنے رب سے مانگتے ہیں، اور اس امید پہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پورا کریں گے۔ تو پھر بھی نا آپ کو وہاں پر جتنے بھی بڑے دکھ ہوں، وہاں پر آپ کو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں ہر آدمی کا نا بس رخ اسی طرف ہے، وہ خانہ کعبہ کو دیکھے جا رہا ہے، تو وہاں پر صرف اور صرف ایک ہی مقابلہ ہے کہ ہم نے کتنی عبادت کرنی ہے، کتنے طواف کرنے ہیں، ہر کوئی اسی بڑھ چڑھ کے اسی چیز میں حصہ لیتا ہے۔ ہم سب نوافل ادا کرتے تھے، پھر جب تھکتے تھے پھر وہیں پہ ہی لیٹ جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر سے نمازیں شروع ہو گئیں، تو سب لوگ اسی طرح سے ہی کرتے تھے، وہیں پہ لیٹ جاتے تھے۔ ساتھ کھانے پینے کی چھوٹی موٹی چیز وہ زیادہ تو شرطیں اندر نہیں لانے دیتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پھر کوڑا ہوتا ہے، اور یہ حرم پاک کی اس طرح سے حرمت کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے، تو آپ اندر گند وغیرہ نہیں کر سکتے، اور ویسے کوڑا اٹھانے والی ہر وقت پھر ہی ہوتی ہیں، اور اندر ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ صفائی ہے۔ اچھا، یہ دن کا منظر تھا جب دیکھیں آپ کتنی شدید دھوپ ہے، اور اس میں لوگوں کے طواف کرنے کا آپ رش دیکھیں، ہر کوئی مقابلے میں لگا ہوا ہے کہ بس مجھے جگہ مل جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے ظہر کی نماز سے پہلے نا وہاں پہ حرم پاک کے جو صحن ہے نا، وہاں پہ جگہ نہیں ملتی ہے۔ صرف ظہر کی نماز نہیں، کوئی بھی نماز ہو نا، تو آپ کو جگہ ملنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اگر آپ نماز کے لیے جگہ وہاں پر لینا چاہتے ہیں نا، تو وہاں پر آپ کو نماز کی ٹائم سے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے پہلے وہاں پہ جا کے بیٹھنا پڑتا ہے، تو تب آپ کو جگہ پاسبل ہے کہ مل جائے۔ اور ہر کسی کا ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی اتنے دور سے گیا ہوتا ہے، ہر کسی کا دل ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ سے زیادہ خانہ کعبہ کا دیدار کر سکے۔ آپ نے دھوپ کی شدت چیک کی ہے کتنی سخت ہے، اور اس میں میں نے بھی طواف کیے تھے، حالانکہ میں گرمی کے معاملے میں نا تھوڑی سی زیادہ کمزور ہوں، میں زیادہ گرمی وغیرہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں، اور اس دن مجھے ٹائم ہی بس یہی ملا تھا طواف کرنے کے لیے، تو میں نے نیت کر لی، اور میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ ہمت دیں گے، اور میں اس سخت دھوپ میں بھی طواف کر لوں گی، اور ماشاءاللہ سے میں نے کر لیے تھے، اور مجھے کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوئی۔
اچھا بھائی، اس کے بارے میں ضرور ایک دفعہ بات کروں گی اپنی کسی ولاگ میں کہ وہاں پر کھانے پینے کے سسٹم کا جو چیزیں مجھے بہت اچھی لگی، جنہوں نے مجھے بہت متاثر کیا نا، وہ چیزیں میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ ابھی آج کل جو ولاگز ہیں وہ تھوڑے سے لیٹ ہو رہے ہیں، جو بھی ریگولر دیکھنے والے ہیں نا ان سب کو پتہ ہے کہ میں کتنے ٹریول کر رہی ہوں، میں کنٹینیوسلی ٹریول ہی کر رہی ہوں، تو اس میں کافی ایشوز ہو جاتے ہیں، کبھی آپ اتنے تھک جاتے ہیں، اور جہاں پر میں ہوں وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ میری توجہ ٹوٹلی اپنی عبادات پہ ہے، کہ میں یہاں پہ بہت تھوڑے دنوں کے لیے آئی ہوئی ہوں، تو میں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے نا وہ عبادات کرنا چاہتی ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا کافی زیادہ ایشو ہوتا ہے، یہاں پر کافی سلو انٹرنیٹ ہے سعودیہ میں، آپ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں صحیح سے گھر میں، اور میں نے تو خیر ایک دن بھی ابھی تک گھر میں کال نہیں کی فیملی کو، اور سچی بات ہے کہ بالکل دل بھی نہیں کیا، جیسے مجھے پوری دنیا کی نا چیزیں بھول گئی ہیں۔ پتہ نہیں شاید کیمرے کی آنکھ وہ سب نورانی منظر کیپچر کر بھی سکی ہے یا نہیں، لیکن جو ریئل مناظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا وہ بالکل ہی اور ہوتے ہیں اور ناقابل بیان ہوتے ہیں۔ اندر اے سی وغیرہ کا سسٹم بہت بھرپور طریقے سے ہے، اور بلکہ آپ کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، اتنا زیادہ ٹھنڈک وغیرہ کا انتظام ہے، کارپٹس بہت اچھے ہیں، بس آپ کو بیٹھنے کے لیے اپنی جگہ خود سے ڈھونڈنی ہوتی ہے، ایفرٹ کرنی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بار حرم پاک کے ایریا میں سے نکل گئے اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو دوبارہ سے آپ کو جگہ ملنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جب نماز کے ٹائم پہ جگہ فل ہو جاتی ہے نا تو وہ سارے گیٹس بند کر دیتے ہیں، تو اگر آپ اس طرح سے ڈیوائڈ کر کے لوگ جیسے بیٹھے ہیں نا، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا، کیونکہ ہم لوگ 4-5 لوگ تھے، تو آدھے لوگ اگر وضو کرنے کے لیے باہر گئے ہیں نا تو واپس وہ پھر اپنے لوگوں سے نہیں مل پاتے، کیونکہ وہ گیٹ بند ہو جاتے ہیں۔ باقی ساری جگہیں نماز کے لیے عورتوں اور مرد کے لیے الگ الگ انتظامات ہیں، لیکن جو طواف ہیں وہ عورتیں اور مرد ایک ہی جگہ پہ کرتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ دنیا کے وہ ایک عجیب ہی منظر ہوتا ہے کہ عورتیں اور مرد ایک جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن کوئی کسی کو غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کو اتنی ہی اپنی ایک آخرت کی سوجھی ہوتی ہے اور اتنی ایک ٹینشن ہوتی ہے، اور وہ اپنی عبادت میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، کیونکہ دنیا میں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں نا، خواتین کو مردوں کی طرف سے کافی زیادہ مسائل کا سامنا رہتا ہے، اور یہ ایک نیچرل چیز ہے، لیکن یہاں پر طواف کرنے کے دوران ہر کوئی ایک دوسرے سے نا دھکے یہاں پہ ضرور لگتے ہیں، میرے پاؤں کے جو سارے نیلز ہیں نا وہ بلو ہو گئے ہیں، کیونکہ سب لوگوں کے پاؤں پر آتے ہیں، لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو ٹچ نہ کرے، اسپیشلی نامحرم کو، تو اس طرح سے بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، ہر کوئی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خیر وہاں پہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری ہوٹل کا فرنٹ ویو تھا، اور ہمارا جو ہوٹل تھا نا وہ حرم پاک سے 2 to 3 منٹ کے واکنگ ڈسٹنس پہ تھا، تو بہت ہی زیادہ قریب تھا، لیکن حرم پاک کا جو ایریا ہے نا وہ بہت ہی بڑا ہے، تو اس لیے اگر رہائش بھی دور ہوتی ہے تو پھر آپ بہت ہی زیادہ تھک جاتے ہیں۔ آپ کو وہاں پر اپنی ہائیڈریشن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ باڈی بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے، ایک تو ویدر ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور آپ عبادات بھی زیادہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بہرحال جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ولاگ میں آپ سے مزید بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہیں، اور اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، کیونکہ دنیا میں ایک یہی چیز ہے جو آپ کے اخلاق ہے وہ رہ جانا ہے۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ولاگ میں، ٹل دین اللہ حافظ جی، بائے بائے۔